یزید ایک ظالم بادشاہ تھا، اور اگر ظالم بادشاہ نہ ہوتا تو آپ بتائیں، آپ اہل سنت کی کتابوں میں پڑھیں۔ میں سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ بعد قتل حسین کا سر نیزے پر آ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، آپ فیصلہ کریے کہ حسین کی جیت ہوئی یا ظالم یزید کی جیت ہوئی۔ یہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہاں عزیزوں، ہمیں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا۔ ہم ان سب کے شکر گزار ہیں کہ جو ہر سال ہمارے شانہ باشانہ ہو کر ہمارے جلوس میں معاون و مددگار ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا تھانہ پرشاسن ہو، چاہے وہ ہمارے وطن کے ہندو بھائی ہو، چاہے ہمارے وطن کے مسلمان بھائی ہو، ہم سب ایک ہیں۔ ہماری گنگا جمنی تہذیب بھی یہی بتاتی ہے کہ ہم ایک ہیں، ورنہ اس پراشو ماحول میں آپ بتائیں، کسی مذہب میں بتائیں، کسی بھی مذہب میں اس چیز کا آپ ہمیں مشاہدہ کر کے بتائیں کہ واحد کائنات میں صرف اور صرف نواسۂ رسول ہے کہ جس کے آیوجن میں، جس کے پروگرام میں، جس کے ہر طرح کے معاملات میں ہر مذہب و ملت کا آدمی شرکت کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ نیٹ پر ہیں، آپ غور کر کے ہمیں بتائیے، مگر یہ ایک حقیقی شہادت ہے، یہ ایک حقیقی بات ہے کہ نواسۂ رسول نے یزید سے کہا کہ دیکھو، ہم اپنے نانا کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دیں گے۔ ہم نماز کو اگر مغرب کی 3 ہے تو ہم اس کو 2 نہیں ہونے دیں گے۔ اور آج دیکھیے، اگر حسین کی فتح نہ ہوتی، رسول کی فتح نہ ہوتی، فاطمہ کی فتح نہ ہوتی، علی کی فتح نہ ہوتی، نواسۂ رسول حسن کی فتح نہ ہوتی، تو 55-53 ممالک میں آج بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہے، آج بھی محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کی فتح ہوئی، رسول کی فتح ہوئی، دین اسلام کی فتح ہوئی۔ ہاں عزیزو، یہ وہی حسین ہے کہ جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ سن 61 ہجری میں آپ کو بتا دوں کہ 2 محرم کو کربلا عراق میں امام حسین تشریف لائے، اور بہت کوشش کی گئی، بے انتہا کوشش کی گئی، یزیدی لشکر کو لالچ دی گئی، اور لالچیں دینے کے بعد حسین کے قتل پر آمادہ کیا گیا۔ سب کو یہ معلوم تھا، سب یہ دیکھ چکے تھے کہ یہ وہی نواسۂ رسول ہے جو رسول کے کاندھوں پر تھا، یہ وہی نواسۂ رسول تھا، یہ وہی نواسۂ رسول ہے کہ جس کو رسول نے خطبے کو منقطع کر کے، خطبے کو توڑ کر حسین کو گود میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا، ھذا حسین فاعرفہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ افسوس، صد افسوس کہ ان لوگوں نے نہ پہچانا۔ میں تو ان کو مسلمان بھی کہنے کا قائل نہیں ہوں۔ جو نواسۂ رسول کا قتل کر دے وہ مسلمان کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ ایک انسان بھی نہیں ہو سکتا، وہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ آپ یہ ذوالجلال دیکھ رہے ہیں، یہ گھوڑا دیکھ رہے ہیں، یہ گھوڑا اسی حسین کی سواری کا نشانی ہے کہ اس گھوڑے نے یہ کیا تھا کہ جب نواسۂ رسول کربلا کے میدان میں یکو تنہا گھوڑے سے نیچے آ گیا، تو اسی گھوڑے نے قیام حسینی میں اولاد رسول کو، عورتوں کو جا کر اسی نے اطلاع دیا تھا کہ نواسۂ رسول نہ رہا۔ یہ کوئی بات فرضی نہیں ہے، یہ کتابوں میں درج ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ حسین کیا ہے، یزید کیا ہے۔ بہرحال میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ تعزیہ دیکھتے ہیں، یہ حسین کا گھر تصور کیجئے، اور یہ وہ علم ہے جو رسول نے جعفر طیار کو دیا تھا۔ جعفر طیار سے علی مرتضیٰ تک آیا، علی مرتضیٰ سے علی کے بیٹے ابوالفضل عباس کے پاس آیا، اور یہی ایک پرچم ہے کہ جو جناب عباس جو امام حسین کے بھائی تھے، نہر فرات پر لے کر گئے پانی کے لیے، پانی کا مطالبہ کیا۔ آج اس دور میں آپ کسی کے بھی دروازے جائیں،
اور کچھ نہ دے مگر اگر آپ پانی کا مطالبہ کریں گے تو پانی ہندو بھی پلائے گا، مسلمان بھی پلائے گا، سکھ بھی پلائے گا، عیسائی بھی پلائے گا۔ افسوس ہے ان لوگوں پہ جو یزید کو انسان میں شمار کرتے ہیں۔ خدا کی لعنت ہو ایسے شخص پر کہ جو رسول اور آل رسول کا احترام نہ کر سکے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا اور جب امام مظلوم کربلا نے یہ آواز دی کہ میرا یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، یہاں ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں، ان کی گودوں کی طرف آپ دیکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ آیا آپ نے کبھی سوچا اتنی عمر ہو گئی، یہ بات سوچا کہ یہ اپنے بچوں کو اس شدید گرمی میں، چلیے مان لیا کہ یہ ہمارا غم ہے، اگر ہمارا غم ہوتا تو آپ اس میں تشریف نہ لاتے، آپ اس میں موجود نہ ہوتے، معلوم پڑا نہیں حسین پوری کائنات کا ہے، رسول پوری کائنات کا ہے، ماننا نہ ماننا اپنے من کی بات ہے، اپنے اوپر کی بات ہے۔ اور یہ بچے چھوٹے چھوٹے، جب امام حسین نے 6